یہ ایک نوجوان نہیں ہے، یہ سمجھ لیں پورے پاکستان کے نوجوان اس کے اندر مدفون ہیں۔ یہ ایک نوجوان نہیں ہے، یہ سمجھ لیں ہمارے بیٹے اس کے اندر ہیں، ہمارے رشتہ دار اس کے اندر ہیں۔ اگر آج آپ نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو کل کو آپ کا بھی پیارا ادھر جا سکتا ہے۔ یہ نظام عدل پر پورا سوالیہ نشان ہے کہ یار ایک زندہ بندہ اس کو قبر کے اندر دفن کر دیا گیا، کومے کی حالت کے اندر، بے ہوشی کی حالت کے اندر، کیا قبر کشائی کر کے اس کو باہر نہیں نکالا جا سکتا تھا؟ نکالا جا سکتا تھا، اور اس کا اگر وہ زندہ ہوتا ٹھیک، نہیں تو پوسٹ مارٹم کر کے اگلے مراحل جو ہے وہ شروع کیے جا سکتے تھے۔ لیکن پھر وہی بات ہے، پیسہ نہیں ہے نا، غربت ہے، پیسہ نہیں ہے، پیسہ دے نہیں سکتے، رشوت دے نہیں سکتے، اوپر جو ہے وہ سفارش نہیں ہے، کسی کے ساتھ تعلقات نہیں ہے۔ ادھر تو پیسہ چلتا ہے، تعلقات چلتے ہیں، ادھر تو جو ہے وہ دوستیاں چلتی ہیں، رشتہ داریاں چلتی ہیں، لیکن مجبوری ان کی یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ان کے پاس نہیں تھی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شبیر نامی نوجوان، اس کی قبر کے پاس ہم موجود ہیں۔ یہ نوجوان دنیا سے چلا گیا، قبر سے آوازیں دیتا رہا، لیکن ہمارے پورے نظام پر ایک سوالیہ نشان چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ نظام عدل پہ، ہماری نظام حکومت پر اور تمام اداروں پر یہ سوالیہ نشان چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے، ہم نے خود بھی سنا، اس کی قبر سے آوازیں آتی رہیں، یہ کہتا رہا، پکارتا رہا کہ مجھے قبر سے نکالو۔ جس انداز سے بھی اس نے کہا، تھرتھراہٹ محسوس ہوئی یا جس طریقے سے بھی، لیکن کسی نے اس کی کوئی آواز نہ سنی، قبر کشائی نہ کی، اس کو باہر نہ نکالا۔ اور یہ پورے نظام عدل پر یہ سوالیہ نشان ہے کہ تاریخ پر تاریخ دی جا رہی ہے، ابھی تک اس کی قبر کشائی نہیں کی گئی۔ اور یہ نظام صحافت پر بھی سوالیہ نشان ہے کہ وہ صحافی، 2 ٹکے کے جو صحافی ہیں، ان کو ساری دنیا کی ساری چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن ادھر لاہور کے رہنے والے جو صحافی ہیں، نامور صحافی ہیں، ان کو یہ شبیر کی قبر نظر نہیں آئی۔ اقرار الحسن ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، لیکن اس لاہور کے اندر اب وہ موجود ہے، اس کو یہ شبیر کی قبر نہ نظر آئی۔ اور سب سے بڑا ڈرامے باز یاسر شامی ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، ہر جگہ ہر چیز دکھاتا ہے، لیکن اس کو شبیر کی قبر نظر نہ آئی۔ ابھی میں آج دیکھ رہا تھا، آفتاب اقبال رات 2 بجے عمران خان کے لیے نکلا تھا، لیکن اس معصوم کی اس کو جو ہے وہ قبر نظر نہ آئی۔ اور یہ جو ہمارے ادارے ہیں، پولیس والے، ان کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ جب پہلی دفعہ مجسٹریٹ نے اجازت دے دی قبر کشائی کی، تو پھر انہوں نے کیوں روکا، پھر دوبارہ مجسٹریٹ کے پاس کیوں بھیجا؟ اگر وہ چلے گئے تھے مجسٹریٹ کے پاس تو اس کے چاہیے تھا کہ اس کے پاس آتے، اس کی قبر کشائی کرتے، لیکن کیا کریں، مجبوری صرف یہ ہے کہ پیسہ نہیں ہے، غربت ہے، اس وجہ سے بات نہیں چلتی۔ اگر یہ کسی امیر کا بیٹا ہوتا، کسی پیسے والے کا بیٹا ہوتا تو 2 منٹ لگتے، فوراً قبر کشائی ہوتی اور پتہ چلتا، لیکن مجبوری یہ ہے کہ پیسہ نہیں ہے، غربت ہے، کچھ دے نہیں سکتے، کچھ کسی کو دے نہیں سکتے، رشوت نہیں دے سکتے، کسی کے منہ کو کوئی پیسہ نہیں لگا سکتے، اس وجہ سے شاید جو ہے اس کی قبر کشائی نہیں ہوئی۔ اور بچہ اگر زندہ تھا تو آج وہ ہمیشہ کے لیے مدفون ہو گیا۔ لیکن ذہن میں رکھ لیں، یہ جتنے لوگ خاموش رہے اس موقع پر، آج یہ شبیر گیا ہے، کل کو ہمارا پیارا بھی ادھر جا سکتا ہے، اور اس کو اس طرح دفن کیا جا سکتا ہے، اور پھر گھلانا کسی سے کرنا کہ ہماری آواز نہیں سنی گئی، کسی نے ہمیں کچھ جو ہے وہ انصاف نہیں دیا۔ آج جب آپ نہیں بولے تو آپ کی باری کون بولے گا؟ آپ غریب کے بچے کی باری نہیں بولے، آپ کی باری کون بولے گا؟ بلکہ جو بولنے والے ہیں ان کو کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ یار یہ سارا معاملہ ہی مشکوک نظر آ رہا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں آوازیں آتی ہیں، پولیس والے کیوں ادھر جو ہے وہ پہرا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں نہیں قبر کشائی کرتے؟ مجسٹریٹ کیوں نہیں آتا خود، کیوں نہیں ادھر جو ہے وہ قبر کشائی کر رہے؟ سوالیہ نشان ہے یہ۔ اور جو ہے یہاں سے جب یہ بیمار ہوا 1.25 گھنٹے کا زیادہ سے زیادہ سفر ہے ہسپتال کا، 4 گھنٹوں کے اندر ادھر ہسپتال پہنچا، سوالیہ نشان ہے 4 گھنٹوں کے اندر کیسے پہنچا؟ وہ میڈیکل سٹور کہ جو کسی کو ٹیکہ نہیں لگا سکتا، دوائی نہیں دے سکتا، ڈاکٹری نہیں کر سکتا، اس نے ٹیکہ لگایا، یہ سوالیہ نشان ہے۔ قبر کشائی ہوتی تو اس کی جو ہے وہ، اگر وہ زندہ ہوتا تو پھر خوشی کی بات، نہیں تو پوسٹ مارٹم ہوتا، پتہ چلتا کہ کیا معاملہ ہے۔ اور اب بھی اگر قبر کشائی کی جا سکتی ہے، اس کو جتنا مرضی تاخیر کر لیں،
फिर उसके बाद इसका पोस्टमार्टम किया जा सकता है, पता चल सकता है उसके जरिए भी कि कितनी देर ये जिंदा रहा और किस वजह से इसकी मौत वाक़ई हुई। लेकिन हमारे इदारे हैं, फिर इनको अगर कोई कहता है ना तुम बिक गए हो, इन बड़ों को कहता है कि तुम्हें पैसे मिले हैं, तो ये पकड़ कर अंदर कर देते हैं, ये उन पकड़ दकड़ शुरू कर देते हैं, उनको कहते हैं हमें पैसे नहीं लगे। तो इसलिए जितने भी लोग सुन रहे हैं ये आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुँचाएँ। ये एक नौजवान नहीं है, ये समझ लें पूरे पाकिस्तान के नौजवान इसके अंदर मदफून हैं। ये एक नौजवान नहीं है, ये समझ लें हमारे बेटे इसके अंदर हैं, हमारे रिश्तेदार इसके अंदर हैं। अगर आज आपने होश के नाखून ना लिए तो कल को आपका भी प्यारा इधर जा सकता है। ये निज़ाम अदल पर पूरा सवालिया निशान है कि यार एक जिंदा बंदा उसको कब्र के अंदर दफन कर दिया गया, कोमे की हालत के अंदर, बेहोशी की हालत के अंदर। क्या कब्र कुशाई करके उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता था? निकाला जा सकता था। और उसका अगर वो जिंदा होता ठीक, नहीं तो पोस्टमार्टम करके अगले मराहिल जो है वो शुरू किए जा सकते थे। लेकिन फिर वही बात है, पैसा नहीं है ना, गुर्बत है, पैसा नहीं है, पैसा दे नहीं सकते, रिश्वत दे नहीं सकते, ऊपर जो है वो सिफारिश नहीं है, किसी के साथ ताल्लुकात नहीं है। इधर तो पैसा चलता है, ताल्लुकात चलते हैं, इधर तो जो है वो दोस्तियाँ चलती हैं, रिश्तेदारियाँ चलती हैं। लेकिन मजबूरी उनकी ये है कि ये सारी चीज़ें इनके पास नहीं थी। गुर्बत इनकी मजबूरी, पैसा इनकी मजबूरी, जिसकी वजह से ये बेचारे जो है इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें उनकी माँ खा रही है, रिश्तेदार खा रहे हैं। तो ये एक छोटा सा पैगाम था आप लोगों के लिए जो मैंने रिकॉर्ड करवा दिया आपके लिए। ये शब्बीर की कब्र है, इसके लिए बख्शिश की दुआ करें, मगफरत की दुआ करें। हमने भी इसके लिए दुआ की और अल्लाह ताला हमारे जो बड़े हैं उनको सही समझ अता करे और जो सहाफ़ी बने हुए हैं उनको भी सही समझ अता करे और वो भी आए, इसको जो है वो आवाज़ उठाएं, जितनी हो सकता है इसके लिए आवाज़ उठाएं। यह आने वाले वक्त के अंदर मेरे और आपके लिए फ़ायदा मंद होगा, वरना हमको भी कल को इसी कब्र के अंदर इसी तरह जिंदा दफनाया जा सकता है। उम्मीद है मेरा ये पैगाम जो है वो हुक्काम बाला तक पहुँच गया होगा। अगर पहुँच गया है तो खुदारा इसका कुछ करें, सिर्फ खामोशी इख्तियार ना करें। जिस हद तक जो कुछ कोई कर सकता है वो अपनी हद तक तो कुछ करे। हम जो है वो आवाज़ उठा सकते हैं, हमने आवाज़ उठाई। अगर कोई कर सकता है, घर वालों के साथ तामुन कर सकता है, उनको इंसाफ दिला सकता है, तो वो आए ज़रूर जो है वो उनको इंसाफ दिलाए। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।